اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، لائف ویب ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلامیات کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام توحید ہے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ عرب میں ایک بازار تھا، اس کا نام عکاظ تھا۔ مکہ کے لوگ اور دوسرے ملکوں سے آنے والے تاجر اسی بازار میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن لوگ بازار میں معمول کے مطابق کاروبار میں مصروف تھے۔ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی۔ کوئی شخص بلند آواز میں کہہ رہا تھا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مصیبت میں ان سے مدد طلب کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، بیماری میں شفا مانگتے تھے، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہی ہے۔ زندگی، موت اور بیماری سے شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ وہی مدد کرنے والا اور مصیبت دور کرنے والا ہے۔ وہی دعاؤں کو سنتا ہے، اس لیے صرف اسے پکارنا چاہیے اور اسے سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اور ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں توحید کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں خاص طور پر توحید کا سبق دیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اپنی ضروریات کے لیے اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر سچے دل سے ایمان رکھا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، صرف اس کی بندگی کی جائے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک کے لفظ معین حصہ داری کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھا شرک کہلاتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توحید پر قائم رہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔